فرمایا میں نے کہا اس مقولے کا یہ مفہوم، مجھے دیکھا، کتاب کھولی، قلم منگایا اور اس کتاب کے حاشیے پہ لکھا قال قاضی شمس الدین۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس مقولے کا مفہوم الشیخ شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑی بات ہے، علماء جانتے ہیں، میں نے تو حدیث پڑھائی کبھی نہیں، خدا گواہ بڑی بات ہے۔ یہ بچے ہیں، طلبا، علماء ہیں، کسی حدیث کی تقریر کرتے ہوئے یہ کہنا ابن حجر یہ کہتا ہے، ابن منیر یہ کہتا ہے، عینی یہ کہتا ہے، میرے استاد کشمیری یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابن حجر کے مقابلے میں اپنا قول پیش کرنا یہ ہر بندے کی مجال نہیں ہوتی۔ ایسے بچے مائیں جنتی ہیں، اور پھر بڑی سادگی، کوئی بندہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ عالم ہے، بڑی سادگی۔ پھر لطیفے سنانے پہ آتے ہیں تو لگتا ہے کہ انہیں سارے لطیفے یاد ہیں، یہ کہتے سنانے پہ آتے ہیں تو یہ کہتے یاد ہیں، شعر سنانے پہ آتے ہیں عربی، فارسی، اردو، پھر مائیے دماغ ہے، ہر چیز موجود ہے۔ یہاں ایک دفعہ بڑا دلچسپ صورتحال بنی، اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، ایک موقع پہ یہاں حیات النبی کا مسئلہ بڑا چلا تھا گجرانوالہ۔ پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، قاری صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ جی نے من صلی علیہ عند قبری پہ بحث کی کہ اس میں ایک راوی ہے محمد ابن مروان سودی سنی، وہ قذاب ہے۔ تو یہاں ایک مدرسہ ہے گجرانوالہ میں، اس کے ایک مدرس تھے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بول پڑے، وہ کہنے لگے شاہ جی اس کی ایک سند اور بھی ہے، ابو شیخ والی۔ اس نے کہا، پھر شاہ صاحب نے جو ابو شیخ پہ بات کی، شاہ صاحب کا تو یہ من پسند موضوع تھا، اللہ، انہیں تو یہ ساری باتیں یاد تھی۔ انہوں نے کہا تفرد به محمد بن مروان وهو کذاب۔ الصارم المنکی نے لکھا ہے تفرد به محمد بن مروان، اس حدیث کو روایت کرنے میں محمد ابن مروان اکیلا ہے اور وہ قذاب ہے، کوئی دوسری سند نہیں ہے۔ شاہ جی نے جو رگڑا لگایا نا، مولوی صاحب کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا اڑ گیا۔ قاری صاحب نے کہا ذرا میک مان دو جی۔ اللہ اکبر۔ تو شاہ صاحب سے قاری صاحب نے میک لے لیا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی حدیث بیان کریں گے، کوئی بحث کریں گے۔ قاری صاحب نے فرمایا کھوتی حل پئی باندھی، کھوتی حل پئی باندھی ہے، لوگاں دے ہاسے تے سجنا دی کھل پئی لاندھی۔ اللہ، میں سمجھتا ہوں میں ساری تقریر ایک پاسے حضرت قاضی صاحب نے پلن بڑے حافظ سے انہیں نوازا تھا۔ ظاہر بات ہے باپ جتنا بڑا ہو نا، اس کی مسند پہ جو بیٹا آئے گا نا، اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ لوگ اس مسجد میں قاضی شمس الدین کو دیکھ چکے تھے، ان کے جواہر پارے، ان کا علم، تو لوگ توقع کرتے ہیں کہ ان کی مسند میں بھی جو آئے نا وہ ان جیسا ہو، تو وہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے بڑے لوگوں کی جو اولاد ہے نا، اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں۔ باپ بہت بڑا ہو، بیٹا جتنا بھی لائق ہو تو اپنے باپ کو پہنچو نہیں سکتا، اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو صاحبزادے ہوتے ہیں
جو لوڈے لاڈے ہونے یہ چھوٹے سے ہوتے ہیں تو بچے انہیں کھلاتے رہتے ہیں، استاد کا پتر ہے دکان پہ رہ جا کوئی شہ لے کے دے بھائی، تو یہ اکثر نلائق رہ جاتے ہیں، شہزادے جو ہے نا اکثر نلائق رہ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا علماء اللہ ماشاء اللہ مولانا بھی الرحمان صاحب کے شہزادے دیکھا آپ نے کتنے لائق نکلے، پتہ نہیں انہوں نے کون سی دعا مانگی اور کس ٹائم مانگی، آپ کو بھی بتائیں کہ کس ٹائم مانگی. شہزادے جو تھے پیار میں رہ جاتے. آپ کو پتہ ہے مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ شہزادے تھے، جٹ کا بیٹا ہے، ان کا باپ زمیندار ہے، جٹ ہے، جٹ کے گھر میں پیدا ہونے والا حسین علی اس نے علاقے کی کایا پلٹ کے رکھ دی تھی. سبحان اللہ. خدا گواہ ہے آج ہمارے پاس سپیکر ہیں، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، کتابیں ہیں، پریس ہے، موبائل ہے، ٹیپیں ہیں. خدا گواہ ہے ساری سہولیات کے باوجود پوری شاد و توحید مل کر اتنا کام نہیں کر سکی جتنا جنگل میں بیٹھ کے اکیلے حسین علی نے کر کے دکھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انقلابی آدمی ایسے جنگل میں بیٹھا ہے، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی رسیدیں نہیں، کوئی مطبخ نہیں، کچے کمرے ہیں، صفے کوئی نہیں، دریا کوئی نہیں، قالین کوئی نہیں، ریت پہ بیٹھا ہے. سبحان اللہ. طالب علم بھی ریت پہ بیٹھ گئے. کون ہے یہ؟ کابل سے آیا ہے، مولوی باران اس کا نام ہے، افغانستان سے آیا ہے. باران نام نہیں تھا ان کا، نام کوئی اور تھا. باران نام کا کیوں پڑ گیا؟ اس علاقے کا کوئی بندہ آتا نا تو یہ مولوی صاحب اس سے پوچھتے وہاں باران ہوا، بارش، اس کا نام کیا پڑ گیا؟ باران. یہ کہاں سے آیا؟ یہ کشمیر سے آیا ہے. نام کیا ہے؟ نور محمد شاہ. انور شاہ کشمیری کا رشتہ دار ہے. قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، طالب علموں کا کھانا پکاتا ہے، فاضل دیوبند ہے. سبحان اللہ. آج ذرا اپنے باورچی میں دیکھو، ساڈے مدرسے کے باورچی ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے. فاضل دیوبند اور وہ باورچی ہے. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی قبر قبرستان سے ہٹ کے مسجد کے ساتھ، میں نے ان کے بیٹے فقیر عبد الرحمان جو ان کے جانشین بھی تھے، میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے قبرستان میں کیوں دفن نہیں کیا، یہاں الگ سے کیوں دفن کیا؟ تو فرمایا جس جگہ پہ قبر ہے نا یہاں مولانا حسین علی نے نور محمد شاہ کا جنازہ پڑھایا. جب جنازہ پڑھا چکے تو فرمایا کسی لاؤ، اس جگہ کو کھودو، میری قبر یہاں بنانی ہے. میں نے رب کی رحمتیں اس جگہ پہ اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ باورچی تھا مولانا حسین علی کا. فاضل دیوبند بیٹھا ہے جنگل میں، کیسا باغ لگایا اس نے، کوئی وسائل نہیں ہے، کام کر رہا ہے، بس تفسیر پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے. کوئی عالم آتا ہے، اللہ راضی تھی بھی میرے کو قرآن پڑھنے میں. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نام ہوا ہے، خطیب ہوئے مولانا دوست محمد قریشی، تنظیم اہل سنت کے ہوئے کوٹ ادو کے. میں نے ان کی کئی تقریریں سنی بھی، ان کے ساتھ تقریریں کی بھی، اور یہ بھی میں نہیں دسنا بھی کہڑے سامنے فون ہوئے. ان کے ساتھ میں نے تقریریں کی بھی، ان کی تقریریں میں نے سنی بھی، اپنی مسجد میں بھی سنی. مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ، ان سے کوئی پوچھتا نا آپ وہاں بھجرا گئے تھے تو وہ فرماتے ایک دن اور سورت جن. اللہ. ایک دن اور سورت جن. میں صرف ایک دن کے لیے گیا تھا اور اس دن انہوں نے مجھے سورت جن پڑھا. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جٹ کے بیٹے، ان کا باپ کوئی عالم نہیں، اہل حدیث مکتب فکر. اس کے ایک بہت بڑے نامور عالم ہوئے علامہ احسان الہی ظہیر.
عالم کی بیٹی تاجر کا بیٹا ہے، باپ تجارت کرتا ہے، تاجر کا بیٹا جب عالم بنا نا، کمال عالم، مولویاں دے پتر تے لائق نکلتے، شہزادگی کی رہ جاؤ۔ مولانا غلام اللہ خان کا باپ عالم تھا، یہ دمنگ قسم کے علماء نکلے ہیں نا، کسی عالم کے بیٹے نہیں۔ مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا باپ پنڈ کا نمبردار تھا، چودھری۔ مڈل کے بعد جب یہ پڑھنے لگے وہ کہتے ہیں مولوی بننا ہی اساں چودھری، تو مولوی بننا، اور یہ تھوڑا خیال ہے مولوی بنے گا تو کھائے گا کتنا؟ جی کھائے گا کہاں سے؟ خدا دی قسم ہے جڑا تساں یو ٹرن لیندے ہو نا، اتنا تو عمران خان بھی نہیں ہے۔ ایک منٹ تسی ہو جاتے، میں ابھی بتا دوں تم یو ٹرن کیسے لیتے ہو۔ بیٹے کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، اور عالم کو بنا دے، کھائے گا کہاں سے؟ یہ کہہ کے دوسری منٹ میں کہتے ہیں مولوی بڑا کھاندے نے، مولوی پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ کھائے گا کہاں سے؟ کھائے گا کہاں سے؟ مولانا غلام اللہ خان کے والد نمبردار ہیں، یہ بھاگ کے پڑے ہیں، بھاگ کے گھر سے بھاگ گئے تھے، پھر بنا بھی شیخ القرآن، بنا بھی شیخ القرآن۔ اور جس طرح لا الہ الا اللہ کی ضرب اس نے لگائی ہے نا، ماضی قریب میں اور موجودہ زمانے میں ایسی ضرب لگا بھی ہو نہیں سکتی۔ خدا دی قسم ہر تقریر لا الہ الا اللہ، الہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہر جمعے پہ یہی، ہر درس میں یہی، ہر تقریر میں یہی، اور ہر مرتبہ نیا مزہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہتے تھے؟ ہاں دماغ اللہ مجھے عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑے قرآن مولانا غلام اللہ خان زندہ باد۔ قرآن مولانا غلام اللہ خان زندہ باد۔ آٹو میں رکھی بیٹے آپ ماشاء اللہ، اللہ آپ کے والد صاحب کو صحت کاملہ مولانا غلام اللہ خان کا مقولہ آپ کو سناؤں؟ فرمایا تو باہر نکلتا ہے تو لوگ تیرے گھٹنے چھوتے ہیں، حضرت جی حضرت جی حضرت جی، پھر تیرے ہاتھ چومتے ہیں۔ تو باہر نکلتا ہے حضرت جی، پیر صاحب، مرشد، اور میں پرانے قلعے سے نکل کے راجہ بازار کی طرف آتا ہوں تو من چلے آگے سے جا رہے ہوتے مجھے دیکھ کر، کہتے میں نبی محمد، مجھے دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہو، تجھے حضرت جی اس لیے کرتے ہیں، تیرے ہاتھ اس لیے چومتے ہیں، تو مدائن ہے، تو حق پہ پردے ڈالتا ہے۔ تو نے ان کو کہا مسجد میں آ جاؤ، ہفتہ وار ذکر کرنا ہے، لوگ مسجد میں آ گئے، اس نے کہا دروازے بند کر دو، بند ہو گئے، لائٹیں بھی بند کر دو، بند ہو گئی، اکھا بھی بند کر دو، اکھا ہی بند ہو گئی، اسے کپڑے پڑا، اب ذرا لگاؤ یہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر ذرا لگاؤ الا اللہ الا اللہ، تو ضربے لگواتا ہے، ذکر کرواتا ہے، لوگ تیرے احترام کرتے ہیں۔ شیخ کا مقولہ سنیے، لطف آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے یا شیخ کو دعا دے دیجیے۔ فرمایا بند کمریاں چ بتیاں بند کر کے انہاں کولوں لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں نہ لوا، انہاں نو الہ دا معنی دس۔ زندہ انہاں نو الہ دا معنی دس، معنی دس کے ویکھ، پھر میں ویکھا تیرے ہاتھ کنے چومتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم نے جناب ابتدا میں قرآن کی ایک آیت پڑھنی ہوتی ہے تبرک کے لیے،
پھر 3 گھنٹے تقریر مجال ہے تم قرآن کی طرف آؤ. مجال ہے 3 گھنٹے کی تقریر میں توحید کا لفظ بھی تمہاری زبان پہ آئے. خدا گواہ ہے ایک عالمی مبلغ کی تقریر موبائل پر میں نے سنی، میں نے خود سنی، کوئی مجھے بتاتا تو میں اعتماد بھی نہ کرتا. سورۃ لقمان کی تشریح کریں گے. حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی وہ نصیحتیں بتائیں گے. حضرت صاحب نے وہ تقریر شروع کی. نصیحت کہاں سے شروع کی؟ یا بنیا اقم الصلاۃ. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اتنی مداحرت، تمہیں مرنا نہیں ہے تم نے کہ یہی دنیا ہے. یا بنیا اقم الصلاۃ، یہاں سے ان کی تقریر شروع ہو رہی ہے. چل یار ترجمہ نہ کر، ترجمہ کر ان کا مفہوم نہ دس. پڑھتے سے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک. چل یار ترجمہ نہ کر یا صرف لفظی ترجمہ کر دے. اتنے حق پہ پردے ڈالنا، قصے کہانیاں موضوع روایتیں. بازار جاؤ نا فلاں دعا مانگو نا 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. تاجرہ کیا ہوں ٹھیک ہے کینچی لو ہاتھ کٹو گاہکاں دے جیب یہ دعا پڑھ کے وڑو 10 لاکھ نیکیاں 10 لاکھ گناہ تے سارا دن نہیں کرنے. 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو. لوگوں کو کس طرف لگا؟ لوگوں کو یہ بتا پورا تولو، گاہک کو دھوکہ نہ دو، لوگوں کو چیزیں گھٹا کے نہ دو، عیب والی چیزیں چھپا کر نہ دو، سودا بیچنے میں جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ، لوگوں کے پلاٹ دکان مکان جائیداد رقم پہ قبضے نہ کرو. کسی سے قرض لو تو اگر یہ نہیں کرو گے نا ایک دعا نہیں 20 دعائیں پڑھو نا رب کو نہیں مننی. یہ بتاؤ لوگوں کو. پھر عوام بھی بڑی عجیب ہے یار. ایک طرف ہم میں قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ عالم الغیب والشہادہ انہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو. سبحان اللہ. ایسے پڑھ دوسری طرف ایک خطیب اٹھتا ہے وہ کہتا ہے اوہ پیر تا پیر رہ گئے، پیرندیاں بلیاں بھی غائب جان دیا. تقریر ہو رہی ہے. پیر صاحب کی ایک بلی تھی، جتنے مہمان آنے ہوتے تھے اتنی مرتبہ میاؤں کرتے، اسے پتا ہوتا تھا. ایک دفعہ اس نے میاؤں کی 7 مرتبہ. مہمان آ گئے 8. پیر صاحب نے بلی کو طلب کیا ادھر آؤ، تیری میاؤں غلط کبھی نہیں ہوئی، آج تم نے 7 میری میاؤں کی تھی. 8 مہمان آ گئے. اس کیا مہمان اج بھی 7 8واں وہابی ہے. وہابی بھی میری تے میں میاؤں. یہ تقریر ہو رہی ہے ممبر پہ بیان ہو رہا جناب. مولانا خطبہ دے رہے ہیں اور ادھر سے ہمارے عزیز مولانا ابو بکر پڑھ رہے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. یہ ایتے پڑھ رہے ہیں وہ کسے بیان کر رہے ہیں. تھوڑی بھی سمجھ نہیں آئی پبلک دی بھی. پبلک کہتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے فیصلہ بڑا کیتا ہی بھائی تیرے انصاف پہ قربان جاؤ. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی عالم ہے اور آپ بھی عالم ہے، وہ بھی خطیب ہے، وہ بھی ٹھیک آخر دے تجھے بھی ٹھیک آخر. یہ
12:26 میرے پاس ہے کتنے 12:26 میں کہتا ہوں اس وقت 12:26 ہوئے رات کے. ہمارے عزیز مولانا ابو بکر کہتے ہیں ہن دن دے 12 بجے ہوئے نے. یہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بندیالی صاحب تسی ساڈے مہمان ہو قابل احترام ہو کہ وہ ساڈے خطیب نے تساں بھی صحیح آکھ دیو. سبحان اللہ. بڑے فیصلے کیتے نہیں بھائی. خدا کے لیے فیصلہ تو کر. اللہ کا قرآن کس کے ساتھ ہے؟ کس سے کہانیاں کون بیان کریں؟ موضوع روایتیں پیران پیر کی کرامتیں جس کا نہ سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا کچھ بھی نہیں. فوق کے حساب سے یہاں پڑھا لکھا طبقہ مجھے نظر آ رہا ہے تعلیم یافتہ طبقہ. حضرت ابو بکر کی کوئی کرامت بیان کرو. اٹھو بولو بولو. حضرت ابو بکر کی کوئی کرامت بولو. نہیں ہے. حضرت عثمان بھی بولو. نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی خدا دی قسم ڈھیر لو. شیخ عبد القادر جیلانی جو بندہ سلام لے لیتا تھا نا اس دن اس پر موت نہیں آتی. بھائی عورت آگے اس نے کہا جی بیٹا کوئی نہیں ہے. تقدیر لکھا کوئی نہیں. ہو سکتا تقدیر لکھا ہوتا تو تیرے کو آتی. تیرے کو آئی تو تقدیر کوئی نہیں. شاید ہے تو نہیں سی پر میں لکھ سکتا. تماشا ہے. یہ بیان ہوتا ہے ممبروں میرا. علماء بیان کرتے ہیں. بارہ سال بیڑا غرق کر دیا. 12 سال کے بعد کنارے لگا دیا. 12 سال غرق کر دیا. 12 سال کے بعد پوری برات غرق کر دی. پھر پوری برات زندہ کر دی. آگے پڑھے لکھی قوم ہے. سبحان اللہ جی 12 سال تو بعد بیڑا تار چڑھیا. میں کہتا ہوں حضرت لوط علیہ السلام جب بہت تنگ ہوئے تھے نا قوم آگے نے کہا یہ لڑکے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو. کہ میرے مہمان نے کہا تو مہمان کا ٹھیکہ لے ساری دنیا کا ساڑھے حوالے کر. جب وہ جھگڑا پڑا نا اور میں بے حیا ہو گئی قوم نے کہا الیس منکم رجل رشید. الیس منکم رجل رشید. میں مانا کرتا ہوں تواڈے وچ بندے دا پتر کوئی نہیں. کوئی ایک بندہ تو ہو جڑا حیا کرے کہ یار مہمان ہے اس کے اور شرم کرو. ایک بندہ بھی تم میں نہیں ہے. اس طبقے سے میں کہتا ہوں کہ جب خطیب اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے الیس منکم رجل رشید. کوئی پروفیسر کوئی ڈاکٹر کوئی وکیل کوئی انجینئر کوئی کالج کا پڑھا ہوا لڑکا یونیورسٹی کا کوئی ہمارا بیٹا کوئی نہیں ہے جو اٹھ کے پوچھے مولانا دریا کیڑا سی بارات کی تھوڑی کس کے گھر گئی واپس کنجی آئی. اور مولانا جڑے 12 سال کے غرق ہو گئے برات غرق ہو گئی جڑے بندے غرق ہو گئے انہاں دی جڑی بیویاں پیچھے رہ گئی ہیں انہاں اگاں نکاح کر لے. 12 سال تو بعد زندہ ہو کے یہ بھی پہنچ گئے. انہاں آخیا یہ زنانیاں ساڈیاں نے. انہاں آخیا تساں مر کھپ گئے سو کتھوں نکل کے آئے ہو. یہ تے چنگا بھلا مولوی بولا پہ ہونا پھر تھانے گل پہنچی ہونی. نو یؤمنون بالغیب جو مولوی صاحب بیان کرتے چلے جائیں. مولانا غلام اللہ خان کا والد عالم تھا حافظ تھا. مولانا حق نواز کھوجی کا بیٹا ہے. باپ کھوجی ہے. کیسا دبنگ قسم کا عالم ہے. جٹوں کے بیٹے کھوجیوں کے بیٹے تاجروں کے بیٹے نمبرداروں کے بیٹے کیسے کیسے عالم بنے. مولویوں کے پتر اللہ ماشاء اللہ
ہاں حضرت مولانا قاضی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، ان کی جگہ مولانا قاضی اسمت اللہ آیا. سبحان اللہ ہمیشہ ہوتے علماء کے بیٹے بھی قابل ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ان کی اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتی. تو جو عالم بڑا ہوتا ہے نا، جس کا نام بڑا ہوتا ہے، اس کے بیٹے کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، لوگ اس سے وہی توقع رکھتے ہیں. یہ جو حضرت قاضی عطا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس مسند پہ آئے نا، ان کے لیے مشکل تھا اس مسند کو سنبھالنا، بڑی ہمت کا کام تھا اس مسند کو سنبھالنا. لیکن اللہ کے اس بندے نے اللہ کی عطا سے اس مسند کو ہمیشہ رونق دے کے رکھی ہے، اس میں کمی نہیں آنے. کس طرح بھی کیا انہوں نے، اللہ انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے کہ بڑے سلو کن تھے، ہماری جماعت میں تھوڑا سا اختلاف جو آج سے 3 سال پہلے ہوا، تو پھر ہم سب کی جو صلح ہوئی وہ حضرت قاضی عطا اللہ صاحب کے گھر میں اللہ. سب ہم یہاں آئے تھے اس گھر میں. یہ ہمارے تمام امیر محترم ہو گئے، حضرت شاہ جی ہو گئے، میں ہو گیا، مولانا اشرف علی صاحب تو یہاں نہیں پڑھے، قلعہ پڑھے ہیں، ہاں مولانا مشرف صاحب ہو گئے. یہ جتنے علماء ہم یہاں آئے تھے، ہم سب اس درسگاہ کے شاگرد تھے. اللہ. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک کا نامور خطیب حضرت مولانا عبد المجید ندیم شاہ سبحان نے دورہ حدیث قاضی شمس الدین سے کیا. سبحان اللہ. وہ بھی شاگرد ان کی تھے. مولانا محمد سعید صاحب نے بھی یہی پڑھا. یہ سارے علماء اسی سے فیض حاصل کیا سب علماء نے. تو حضرت قاضی شمس الدین صاحب جو تھے رحمت اللہ علیہ، واقعی وہ اسم با مسمت. ان کی وفات پر مجھے ان کے بیٹے عمر کی تقریر میں تھوڑا سا دکھ سا جھلک رہا تھا، غم. باقی ایک بندے کے ساتھ زندگی باپ ہے نا، تو غم جھلک رہا. تو یہی تو کام ہے بھائی کہ کسی کی موت پر صبر کرنا ہے، کسی کی موت پر عزیز کی موت پر کیا کرنا ہے؟ صبر. واویلا کرنے سے تو منع کیا ہے شریعت نے، منع. من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. ترجمہ کرو جی. من ضرب الخدود، اپنے رخسار کو مار، مصیبت کے ٹائم اپنے رخسار پہ تھپڑ مارے. وشق الجیوب، کپڑے پڑے اپنے گریبان کو پھاڑا. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی آوازیں منہ سے نکالی. اللہ نو سادہ کھاری لب گیا سی. فلیس منا، کرو مانا یار، وہ میرا وہ ہم میں سے نہیں. یہ بڑا نرم ہے نا یار. اور جو فلیس منا میں تنتنا ہے نا، فلیس منا میں جو روب ہے نا، وہ اس میں نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں. میں منع کرتا ہوں. علماء مجھے معاف کر دیں، اچھا مانا کروں تو کہیں بھائی اچھا مانا کروں. جس نے مصیبت کے ٹائم اپنے رخسار پہ تھپڑ مارے، گریبان پھاڑا، جاہلیت کی آوازیں نکالی، فلیس منا، وہ سادہ نہیں. سبحان اللہ. وہ سادہ نہیں. چاہے اپنا رشتہ جس سے جا کے جوڑتا ہے جوڑے، وہ سادہ نہیں. اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں. اے تو شہری بابو انو کدی بھی سمجھ نہ آوے جملے دے. شہری آپ شہر میں رہتے ہیں، میں جو ہمارا بندیال ہے وہاں بھجنا ہے، وہ سرداری نظام ہے، ملک چودھری. شہر جس نے پوچھا تھے ہاتھ رکھو، سارے مائیں نے کپڑے پا کے دے. آپ سرداری نظام دیکھیں، مجال ہے کوئی آدمی ہوگا مزدوری کرے، کتے نہ لاؤ، ڈرائیونگ بھی کرو،
نوکروں مہمانوں کو کھانا بھی کھلاؤ، بیوی بھی کام کرے، بیٹیاں بھی کریں، روٹی کھاؤ، سرداری میں۔ اور اگر سردار کہہ دے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، پھر اس غریب بندے سے پوچھو اس پر کیا بیتتی ہے، اس لفظ اس جملے پہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تو میرا نہیں، پھر وہ راستوں سے گزر نہیں سکتا۔ زمین دیاں بنیاں تو گزر نہیں کر سکتا۔ ایک پنڈ کا سردار، ایک شہر کا سردار، ایک گاؤں کا سردار غریب کو کہتا ہے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اس کے جگر میں چھریاں چل جاتی ہیں۔ یہاں پنڈ، شہر، علاقہ، ملک کا سردار نہیں، کائنات کا سردار کہہ رہا ہے، امام الانبیاء کہہ رہا ہے، خاتم النبیین کہہ رہا ہے، شفیع المذنبین کہہ رہا ہے، حوض کوثر کا ساقی کہہ رہا ہے، کل جس سے حوض کوثر پہ پانی پینا ہے، جس کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے، جس کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ کہتا ہے اگر تم نے یہ کام کیے تو میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، وہ میرا نہیں۔ منع کیا اس سے، شریعت نے منع، صبر کا حکم دیا۔ شریعت نے کس کو حکم دیا؟ صبر کا حکم دیا۔ بزرگوں ذرا اٹھانا، مجھے احساس ہے کہ وقت کافی بیت گیا ہے، میں آپ بھی بڑا تھک گیا، میری یہ تیسری تقریر ہے، جماعت والے میرا کچمر کٹ چھڑے گا، اور ایک پھر مصیبت کہوں یا رحمت کہوں یا کیا کہوں، وقت بھی سب تو آخر دیا۔ وہ کہتے ہیں یار تیری پہلے کرائی تھے لوگ نس جاتے ہیں، لوگ دین سننا چاہتے نہیں کہ میں سننا چاہتے ہیں، دین سننا چاہتے ہیں تو جو عالم بھی بیان کرے یار یہ چھوڑ دو ان چیزوں۔ اللہ تھوڑا سا حوصلہ کریں گے انشاءاللہ اللہ اجر دیں گے، ہمیں بھی اللہ اجر سے۔ صبر کا حکم دیا ہے، باپ فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، کیا دی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ چیز سنے بغیر آپ نہیں جائیں گے، اگر سنے بغیر آپ چلیں گے نا بڑے پچھتاؤ گے یار، بڑے پچھتاؤ گے۔ یہ سن کے جانا ہے آپ نے جو میں اب بات بیان کرنے لگی۔ ہم تمہیں پرکھیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، بشیء کچھ من الخوف، کیا دے کر؟ خوف دے کر، دشمن کا خوف۔ ہندوستان حملہ نہ کر دے، دشمن حملہ نہ کر دے، پہلے تے خوف دی سمجھ نہیں سی آندی، بھی خوف دے کے جدہ دا کرونا آیا نا، کرونا سمجھ آئیے بھی خوف بھی عذاب، خوف بھی عذاب۔ کئی بڑے بہادر بنتے اور کرونا ورونا کوئی نہیں، فرار بنائے ہوئے اللہ دی قسم بچوں وہ بھی یرکی ہوئے، کسی کرونے والے مریض ہوئے تو ہاتھ لاؤ، بچوں ڈرے ہوئے، اوپر سے کوئی چیز نہیں۔ خوف دے کے آزمائیں گے، بھوک دے کے آزمائیں گے، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، بچوں کی کمی۔ وبشر الصابرین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبر کرنے والوں کو کیا سنا؟ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مصیبت، وہ جو پیچھے ذکر ہے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ بول اٹھتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انا للہ وَإِنَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا کی قسم اللہ نے جو یہ کلمہ سکھایا ہے، اگر ہم اس کا مفہوم سمجھ جائیں، ادھا غم اسے ویلے ختم۔
آدھا غم اسی وقت ختم. ادھر باپ فوت ہوا، ماں فوت ہوئی، بیٹا فوت ہوا، بہن فوت ہوئی، ادھر اس کا انتقال ہوا، ادھر بندے نے کہا انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ غم تب لگتا ہے، دکھ تب لگتا ہے جب میرا میرا ہو، میں میرا میرا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا مال، میری دکان، میری فصل، میرا زیور، میرا باغ، میرا باپ چلا گیا. اللہ نے فرمایا اپنی زبان سے اقرار کر، کوئی چیز تیری نہیں، خود بول انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ اب غم تھوڑا سا کیا ہو گیا، ساڑھی شے ہے ہی نہیں سی، چند دنوں کے لیے ہمیں ملی تھی، اس کا اثر مالک کون تھا؟ اللہ. اگلے جملے نے غم اور گھٹایا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جدائی کوئی لمبی جدائی نہیں، ہم نے بھی لوٹ کے ادھر جانا ہے، جائیں گے تو ان سے ملاقات ہو جائے گی. مولانا حسین علی بولے، اللہ سبحان اللہ، اور مولانا حسین علی بولتے ہیں تو پھر موتی ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت وہ جو وہاں بجرا کا مولوی حسین علی ہے، لوگوں نے اسے وہابی مشہور کر دیا، وہ وہابی ہے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر رہی ہے. دیکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون سے کس طرح توحید ثابت ہو رہی ہے، سنیے گا، لطف لیجیے گا. لیکن یہ بات جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ مجھے میرے اساتذہ نے نہیں بتائی، حضرت شیخ نے نہیں بتائی، میرے والد صاحب نے نہیں بتائی، قاری صاحب نے نہیں بتائی، دلوی رحمت اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، کسی نے بھی نہیں بتائی. یہ بات مجھے بتائی حضرت صاحب کے ایک جٹ مرید نے، اللہ، جو رفاق میں رہتا تھا، بابا کلندر. 100 سال عمر ہوگی جب میرے ساتھ ملاقات، حضرت صاحب کے ساتھ رہتا تھا. اس نے مجھے سنیے گا، تفسیر جو ہے قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے، کسی تفسیر میں لکھی ہوئی. مولانا حسین علی کہتے تھے یہ معنی جو کرتے ہو ہم سب اللہ کے ہیں اور لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے، تو یہ تو تب معنی ہو کہ یہ انا للہ صرف موت پہ پڑا جائے، صرف موت پہ پڑنا ہے. قرآن تو کہتا ہے اذا اصابتہم مصیبہ، جس کو پیچھے ذکر کیا، من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ہر مصیبت میں پڑنا ہے. تو یہ معنی کیسے ضرور ہم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے، یہ تو صرف مرنے والے پہ فٹ آئے گا. حدیث میں آتا ہے، انہوں نے پڑھا ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا، گر گیا. آقا دیکھ رہے تھے، فرمایا انا للہ، پیالے کے ٹوٹنے، چراغ جل رہا تھا، بجھ گیا، آپ نے پڑھا انا للہ. یہ بھی ایک مصیبت ہے، روشنی سے اندھیرے میں آ جانا. چراغ کے بجھنے پہ پڑا، پیالے کے ٹوٹنے پہ پڑا، ہر مصیبت میں پڑنا ہے، ہر مصیبت میں. مولانا حسین علی کہتے ہیں پھر یہ مانا کیسے ہوا ہم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے، یہ تو تب صحیح ہو جب صرف موت پہ پڑا جائے. مولانا حسین علی کہتے ہیں مانا میں کرتا ہوں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی بندہ فوت ہو جائے، بیمار ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈاکہ ہو جائے، فصل تباہ ہو جائے، بیماری چمٹ جائے، باغ کو آگ لگ جائے، فصلیں برباد ہو جائیں، تو ہر مصیبت کے وقت کہہ انا للہ ہے. میرا مولانا حسین علی کو دعا دینی ہے، دعا انہیں دینی، مزہ آئے تو دعا انہیں دینی.
کہنا ہے ہر مصیبت کے ٹائم انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور مصیبت اور دکھ کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجوع کرتے ہیں تو صرف رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ للہ ہم مصیبت کی اس گھڑی میں رجوع کرتے ہیں صرف کس کی طرف؟ اللہ۔ میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ سبحان اللہ کہو، زور دیا کھوتے، اور وہ ہمارے مولا شیروں کا جنمی ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو میں نے کہا سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ اور اونچی کہو، سبحان اللہ اور اونچی کہو، سبحان اللہ، میں اور اونچی کہو، ایک کا کہ گٹ کھلو گیا، اس کا کہ مولوی صاحب وہ نچ کے آکی اتنا زور حاضری آئی ہو تو اسی لا بیٹھے اب ان کے نچ کے آکی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو مصیبت میں جو لوگ صبر کرتے ہیں نا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلوات، کہو تو صحیح، صلوات، یہی لوگ ہیں ان پر رب کی طرف سے صلوات ہیں، سبحان اللہ۔ صلوات، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ وہی صلات ہے جناب، وہی صلات، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والوں تم بھی صلات دیں۔ ہم کہتے ہیں مولا ساڈی بھی جاؤ، ساڈی یہ ضرورت اساں آپ بھیجیے نہ، اساں مڑ کے تین آکھتے ہیں اللہم ہم تو یہ کہتے ہیں یہ دیدہ دلیر لوگ نہیں رہتے، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بھیج سکتے ہیں، انہیں وکھرا درود بنا لیا وکری سلام بنا نا، ہم کہتے ہیں نہ مانو ہماری وجہ، ہم تجھے درخواست کرتے ہیں اللہم صلی علی، یہ معنی بھی آپ سن کے نہ گئے نا تو پچھتاتے رہو گے، تمہیں کوئی نہیں بتائے، بجال نہیں بتائے۔ مولانا حسین علی نے جو سورت احزاب کو حل کیا، ایک رسم کو توڑا نا، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنا، اس کی بیوی حرام سمجھنا، میرے نبی نے اس رسم کو توڑا، اور توڑا بھی بڑی جرت سے، پہاڑ کی طرح جم گیا میرا نبی۔ پہلے تسی دسو جڑے شہری لوگ بیٹھے ہو، رسماں توڑنیاں سوکھیاں نہیں، سوکھیاں نہیں۔ چلو جڑے مولوی بیٹھے ہو، تبلیغی جماعت دے کوئی بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، تساں بولو سوکھیاں نہیں۔ شادی تو توڑ کے بکھاؤ، پتر دی شادی ہوئے نا بکھاؤ توڑ کے، میں ڈھول نہیں بجن دینا، میں دیدہ جلوس نہیں، دھمک دھمک کوئی نہیں، زنانی آکھنا توں تو مانجنا مسیح تو اللہ کر ساڈا پہلا پتر پرندہ پہ آتے پتہ ہی نہ لگے کہ شادی ہے کہ جنازہ، آسان ہے رسمیں توڑنا، اے کل تیجے ساتے 10ویں 20ویں برسیاں سوکھیاں نہیں، توڑنا تیجا ساتہ 10واں 40واں توڑو نہیں، کبھی او جی داماد دوے عقیدے دا جی، پھر کچھ نہ کوئی تام، پھر اب ہم نے وہ جو کل خانی ہوتی تھی نا، کل خانی، اسے ہم نے مشرف با اسلام کیا، مشرف با اسلام، قرآن خانی، کون خانی کیا ہوگی؟ قرآن خانی،
پھر اشاعت و توحید والوں نے اسے اور مشرف اسلام کیا، درس قرآن۔ میت کے گھر میں کسی قسم کا اجتماع بدعت ہے، بے شک بے شک۔ گل خانی کے نام پہ ہو، قرآن خانی کے نام پہ ہو، یا درس کے نام، جاؤ فقہ کی کتابیں اٹھاؤ اور پڑھ۔ میت کے گھر میں کسی قسم کا اجتماع کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت۔ کوئی اجتماع کرنا وہاں جائز نہیں، اکٹھا ہونا ہے، مل بیٹھنا نہ تروڑا سما۔ اے تم شہری لوگ یار جڑے کول کر دے ہو، شہری لوگ چھولے کیلے تے کیلیاں دے 4 ٹکڑے، اس حالت ہو رہی اور سیب اس دے 8 ٹکڑے، یہ تواڈے ساڈے بندیال ہو۔ آؤ خدا دی قسم ہے، ملک کوئی مر جائے نہ بندیال، ایک علاقے دا پیر ہے، انہاں ملکم وہ ٹرک تے شیاں لد کے لے جاتا، ٹرک تے خشک فروٹ دیاں بوریاں، تساں چڑھے فروٹ دیاں بوریاں، 2 گھوڑے موسکی دے تھان، تلے گج جتیاں، ریشمی بسترے، گندم آٹا۔ یہ ان ملک صاحب مطمئن حضرت صاحب گھر میں جا کے نا میت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، وہ بن کے دعا کر رہا یا اللہ انہاں دا ایک بندہ اور مارے یہ دعا کرتے۔ میرے بڑے چچا تھے، ان کے مزاج میں تھوڑا سا مزاج تھا، وہ کہتے تھے تساں جیو تو اساں مردے ہیں، جینے جی مولوی نو جیتے جی کبھی نہیں دینا، مولوی پہ خرچ نہیں کرنا، ہر جگہ پہ کرنا ہے، مولوی پہ نہیں کرنا۔ شادیوں پہ کیا کچھ کرتے رہتے ہو، چھوٹی گل تو بولتے نہیں ہو، لیٹرنگ پہ کیا کرتے ہو، شادی پہ کیا کرتے ہو، گولے چلانے پہ کیا کرتے ہو، ڈھوک بجانے پہ کیا کرتے ہو، مہندی کے جلوس پہ کیا کرتے ہو، کاروں کا برات اور ولیمہ۔ کوئی بندہ دولہے کے باپ کو کہے بابا بڑا خرچہ ہی آتش بازی دا، تو آدھا آگلا خرچے نو پتر روز روز مرنی دیں لگا دے بازی، سجا گھر بنا 100 کارے، خدا جو بوریوں منہ کھلے ہوئے، منہ کھلے ہوئے۔ جب نکاح ہوا تو نکاح کے بعد دولہے کا باپ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے تہاڈی فیس کتنی ہے؟ وہ حساب کتاب شروع، پہلے کون اب حساب کتاب شروع، تہاڈی فیس کتنی ہے جی؟ مولوی صاحب ڈر ڈر کے کہتے ہیں 2000 تساں جیو اساں تاں جینے ہاں جو تساں مرو تاں جینے ہاں جو تساں۔ رسم توڑنی بڑی مشکل ہے، رسم توڑنی آسان نہیں۔ میرے نبی نے رسم توڑی، یہودی اٹھ کھڑے ہوئے، منافق اٹھ کھڑے ہوئے، کفار اٹھ کھڑے ہوئے، اور جی 9 نال شادی کر لئیے، زید تیرے کا پتر سی، بہو سے شادی کر لی ہے جی، طوفان بدتمیزی مچ گیا۔ اس موقع پہ اللہ نے آیت اتاری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اللہ کی صلاۃ ہے، ایک صلاۃ ہے صلاۃ اللہ، اللہ کی صلاۃ نبی پر، ایک میری صلاۃ ہے نبی پر، دونوں کی صلاۃ ایک جیسی ہے؟ دونوں کی صلاۃ ایک جیسی ہے؟ نہیں۔ ان ہمارے عزیزوں نے بخاری میں ابو العالیہ کا قول پڑھا ہوگا، صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے اپنے نبی کی تعریفیں کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صلاۃ اللہ ہے، اللہ نے تعریفیں کی، واہ میرا پیغمبر، شابہ میرا پیغمبر بڑی رسم توڑی ہے، شابہ میرے پیغمبر بڑی رسم توڑی ہے۔ شاہ عبد القادر
محدث دہلوی نے غالباً میں نے بھی یہاں کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ ان لوگوں پر جو مصیبت کے ٹائم صبر کرتے ہیں اللہ ان کو شاباشی بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاباشی یصلون یبرکون، ہدیہ تبریک پیش کرنا، واہ میرے پیغمبر بڑی رسم توڑی گئی۔ اب آئیے جو لوگ مصیبت کے ٹائم صبر کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر رب کی طرف سے شاباشیں آتی ہیں۔ ادھر باپ مر گیا، اکلوتا بیٹا مر گیا، پیاری ماں مر گئی جس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، گود میں دم دے گئی ماں، اور بیٹا اس وقت کہتا ہے انا للہ انا الیہ راجعون، اللہ اس بیٹے پر آسمان سے شاباشیں نازل۔ سبحان اللہ، واہ میرا بندہ، واہ میرا بندہ، شاباش، بڑا صبر کیتا ہی، بڑا صبر کیتا ہی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ چلا سب نے جانا، آج قاضی عطا اللہ صاحب چلے گئے، کل ہم نے بھی چلے جانا، بجائے اس کے کہ ہم اسی میں لگے رہیں۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، سعی کرنی چاہیے کہ اس مشن پہ وہ اپنی اولاد کو، شاگردوں کو چھوڑ کے گئے تھے، اس مشن میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ یہ مسجد اس طرح آباد رہنی چاہیے، مدرسہ اس طرح آباد رہنا چاہیے، بلکہ ان کی زندگی میں جتنا کام تھا یہ ہمارے عزیز اس کام کو بڑھائیں۔ اللہ وسائل پیدا کرے گا، اللہ وسائل پیدا کرے گا، اور حضرت قائصہ کی روح خوش ہو، روح خوش ہو، اللہ وسائل پیدا کرے گا، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، اور حضرت قاضی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا، ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ، حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاضی عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ان کے ساتھ اپنے پیار کا معاملہ فرما۔ حضرت مولانا قاضی عطا اللہ، یا اللہ ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ شفقت کا معاملہ فرما۔